محفل پاک میں تشریف فرما معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز تھوڑا کم ہی رہے بھائی، جو لوگ بھی سیٹی نہیں دینا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود آتا ہے لب پر، سلام آتا ہے، درود آتا ہے لب پر، سلام آتا ہے، جب زباں پر محمد کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پڑھے درود نہ کیوں کر نبی اکرم پر، پڑھے درود نہ کیوں کر نبی اکرم پر، کیونکہ یہ نام ہر مصیبت میں کام آتا ہے، کیونکہ یہ نام ہر مصیبت میں کام آتا ہے۔ جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة دائمتا ابدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ کے دیار محبت میں حضرت مولانا توقیر رضا ثقافی کی محبت نے کھینچ لائی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات ماشاءاللہ مولانا بڑی اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں، کئی مرتبہ کئی پروگرام میں اتفاق ہوا، اور ماشاءاللہ یہ فخر کی بات ہے کہ ان لوگوں نے میرا احترام کیا، میرا ادب کیا۔ آج پورے گاؤں کے لوگ، پورے علاقے کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو جب چھوٹا بڑے کی عزت کرتا ہے نا، تو لوگ اس کی بھی عزت کیا کرتے ہیں۔ مجھے بھی آج فخر ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھ ناچیز سے ایسی خدمت لیا کہ جو خدمت ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بن گیا۔ حضرات، یہ محفل پاک شادی کے موقع سے منعقد کی گئی ہے، خوشی کی محفل ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے بڑے بھائی حافظ حسین صاحب، آپ ہی دونوں سے میری ملاقات تھی، لیکن ساتھ ساتھ جب ان کے والد محترم سے ملاقات ہوئی، قسم خدا کی نورانی چہرہ دیکھ کر مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ جب باپ اتنا اچھا ہے تو بیٹا کتنا اچھا ہوگا، ہے نا حضرت، ہے نا۔ حافظ حسین صاحب کے والد محترم کا وہ نورانی چہرہ، ہے نا، اور نام بھی ماشاءاللہ قاسم انصاری، واہ کیا بات ہے نا، بانٹنے والے۔ تو جب باپ ایسا ہے تو قسم خدا کی بیٹا کیسا ہوگا۔ یہ باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج دو بھائی جو ہیں، ہے نا، وہ حافظ قرآن اور عالم دین نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے میری بھی عادت ہے نعت پاک کے کچھ اشعار گنگنانے کے، ہے نا۔ اچھا تو نہیں پڑھ پاتا ہوں لیکن شوق رکھتا ہوں پڑھنے کا، اس لیے ذرا جی لگا کر ایک بار درود پاک سنائیے تو میں بھی سناؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھ کو مت پکڑائیے گا، یہاں ہمارے معروف بھائی بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، ان کو دیجیے گا، میرے ہاتھ میں مت پکڑائیے گا۔ شعر سماعت فرمائیے۔
میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، میرا نصیب۔ بڑی سنجیدگی کے ماحول میں سماعت فرمائیں گے، شعر سنجیدگی والے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے حافظ صاحب بھی آ گئے، انا مجھ کو مت پکڑائیے، ادھر پکڑاتے رہیے، ہاں جتنا پکڑانا ہو پکڑا دیجیے، پوری گڈی پکڑانا ہو تو پکڑا دیجیے، بڑی دیر سے محنت کر رہے ہیں، ہے نا۔ شعر سماعت فرمائیے۔ میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، اور ایک عاشقانہ شعر سماعت فرمائیے، ہے نا۔ شرشار کر دیا مجھے، دیوانہ کر دیا، جس نے نبی پاک کو خواب میں دیکھ لیا، قسم خدا کی، ہے نا، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ شرشار کر دیا مجھے، دیوانہ کر دیا، کہ اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے، ہے نا۔ کھانا کھانے کا ٹینشن مت لیجیے گا، ہے نا، کھانا ملے گا، ہے نا، لیکن عبادت پہلے، کھانا بعد میں، ہے نا، یہ عبادت ہے نا۔ یہ نہیں کہ خالی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا ہی عبادت ہے، بلکہ محفل میلاد النبی میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ میرا نصیب میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، اور اگلا شعر سماعت فرمائیے۔ ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، ایسا کریم ایسا نبی کی بارگاہ میں اگر کوئی قطرہ مانگنے جاتا ہے تو میرے نبی اسے دریا عطا فرماتے ہیں، ادنا جاتا ہے تو نبی اسے اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، کہ مانگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، مانگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا۔ اور محفل میلاد النبی پہ جو رقم، جو محنت، جو چیزیں خرچ کی جاتی ہیں، ہے نا، اس میں نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں، ہے نا، تو یہ انتظام، وہ رت جگہ، وہ ہلدی، ہے نا، ہلدی کا دن ہے تو وہ پیلا پیلا کپڑا،
یار مسلمان ہو، یہ ہلدی کے موقع سے پیلا کپڑا ہے نا، مہندی کے موقع سے مہندی والا کپڑا، کیا مطلب ہے یہ؟ مسلمان ہونا ہے نا، مسلمانوں والا طریقہ اپناؤ، ماشاء اللہ۔ جو شادی کے موقع سے محفل میلاد النبی منایا کرتا ہے، قسم خدا کی اللہ تعالی اس کے ہر کام کو آسان فرما دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بے اگر شک۔ مولانا توقیر صاحب مولانا نہ ہوتے تو میلاد کے بعد نہ ڈی جے بجا کر ڈانس ہوتا۔ ڈانس یہ جاہلوں کا کام ہے، پڑھے لکھوں لوگوں کا کام نہیں، اور مذہب اسلام میں تو ڈانس کا ہی ہے یہ نہیں ہے نا۔ اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اور بڑے خوش نصیب ہیں قاسم انصاری صاحب کہ بیٹے کے شادی کے موقع سے محفل میلاد النبی رچایا ہے اور بسایا ہے، اور بڑا اچھا انتظام کیا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ بولیے، اگلا شعر سماعت فرمائیے۔ اس سے میں بڑھ کے اور کیا حق سے طالب کروں، بولیے بولیے سبحان اللہ۔ اس سے میں بڑھ کے اور کیا حق سے طالب کروں، یہ کم نہیں جو آپ کا مگتا بنا دیا، یہ کم نہیں جو آپ کا مگتا بنا دیا۔ اور محبتوں کے ساتھ آخری شعر سماعت فرمائیے۔ اس پر ہوئی ہے رحمت مولا کی بارشیں، سبحان اللہ۔ اس پر ہوئی ہے رحمت مولا کی بارشیں، کہ جس نے نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا، جس نے نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا، نام پہ سب کچھ لٹا دیا۔ میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور انسانوں کو پیدا فرما کر اللہ نے ماں باپ کو، اولاد کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنایا، اور جب اولاد دنیا میں آ گئی تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کا اچھا رشتہ کر کے ہے نا دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ شادی بیاہ جب تک بچے تھے تب تک پڑھانا لکھانا، ادب و تہذیب سکھلانا، اور جب بڑے ہو گئے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے شادی اور بیاہ کرنا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اور رب کی عبادت کے بعد جب کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک
کی اہمیت اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ رب کی عبادت کے بعد اگر کوئی کام ہے تو اماں ابا کے ساتھ بہترین سلوک پیش کیا کرو۔ حضرات، جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ سوچتے ہیں کہ کیا اس کے لیے میں کر دوں۔ اگر بچہ آسمان سے ستارہ مانگتا ہے تو باپ اسے لانے کی کوشش کیا کرتا ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اب اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ بس ہم ہی تو طاقتور ہیں، ہم ہی تو کامیاب ہیں۔ یہ نہیں سوچتا کہ جب میں بچہ تھا تو ماں باپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ باپ باہر جا کر محنت کر کے کما کر لاتا تھا اور ماں خونے جگر پلا کر جوانی کی منزل پر پہنچا دیا۔ بڑا غرور، ہم ہی کماتے ہیں، ہم ہی چلاتے ہیں۔ کبھی ایسا غرور نہ کرنا، بلکہ یہ جو کما رہے ہو نا، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ جو آپ تم کامیاب نظر آ رہے ہو۔ خواجہ غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بنگال شریف کا سفر فرما رہے تھے تو جب لوگوں نے آپ کی ولایت والا چہرہ دیکھا تو سب کے سب توبہ کیے اور توبہ کر کے مسلمان ہوئے، اور آپ کے دستے مبارک میں ہاتھ دے کر سب کے سب آپ کے مرید ہو گئے۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ وہ 70 لاکھ لوگ تھے، 70 لاکھ۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، ماں نے پوچھا بیٹا بڑا خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کامی جان، آج میرے ہاتھ میں 70 لوگوں نے ہاتھ دے کر دولت ایمان سے مالا مال ہوئے ہیں اور سب کے سب میرے مرید ہو گئے۔ ماں نے کہا بیٹا اس میں تمہارا گڑ نہیں ہے بلکہ اس میں میرا گڑ ہے۔ تو ہم ہوتے تو کہتے اے اماں یہ بتائیے کہ پڑھائی میں نے کیا، آنکھ میں نے پھوڑا، ایگزام میں نے دیا، نوکری میں نے حاصل کیا، آپ نے کیا کیا؟ لیکن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سنجیدگی سے کے ساتھ پوچھا تھا امی جان ذرا بتائیں وہ گڑ جو ہے کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا، اور جب تو رویا کرتا تھا اور جب مجھے دودھ پلانا ہوا کرتا تھا تو میں پہلے وضو کر لیا کرتی تھی پھر تجھے دودھ پلایا کرتی تھی۔ زندہ باد۔ بیٹا تجھے دودھ پلانے سے پہلے چھاتی سے لگانے سے پہلے میں وضو کیا کرتی تھی، تب دودھ پلایا کرتی تھی۔ بتاؤ جب ماں اتنی پرہیزگار ہے تو بیٹا کتنا پرہیزگار ہوگا۔ اب آؤ ذرا اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالو۔ ہماری اماں، ہماری ماں اور بہنیں، بچہ پیٹ میں پل رہا ہے یا گود میں موجود ہے، ایک سانس میں 50 گالی، ایک سانس میں 50 گالی۔ بیٹا پیٹ میں، بچہ پیٹ میں پل رہا ہے، گود میں موجود ہے، اماں 50 گالی۔ تو اب بتاؤ کہ وہ بچوا بڑا ہو کے مسجد میں جا کے تسبیح گنے گا کہ 100 گالی دیتا ہوا نظر آئے گا؟ ہے نا؟ سوچتے ہو کہ ہم نے جو کیا کر لیا، ہمارا بیٹا جو ہے باادب اور با احترام ہو جائے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ ماں باپ اگر صحیح ہوئیں تو میرا دعویٰ ہے کہ بیٹا خود صحیح ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ماں جب ہاجرہ تھی تو بیٹا اسماعیل تھے،
جو مکہ کی سرزمین پر اپنی گردن رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نظر آئی، اور ماں جب فاطمہ تھی تو بیٹا حسین تھا جو کربلا کی دھرتی پہ گردن کٹاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ ماں جب کوالٹی والی ہوتی ہے تو اولادیں بھی کوالٹی والی ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ کبھی یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کم سے کم ہمارا بیٹوا نماز پڑھے، کبھی نماز نہیں پڑھے گا۔ آپ نماز پڑھو، آپ کے بچے کو کہنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ خود بخود نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ چلیے اب بیٹے کو ماں باپ نے جوانی کی منزل پہ پہنچا دیا، اب سر سے ذمہ داری اتارنا ہے۔ بڑا شوق ہوتا ہے ماں باپ کو بیٹے کی شادی کرنے کی، بہت شوق ہوتا ہے۔ اس وقت جب دولہے کے سر پہ سہرا سجایا جاتا ہے، دولہا سجایا جاتا ہے تو باپ بھی خوش نظر آتا ہے، بھائی بھی خوش نظر آتا ہے، دوستو احباب بھی خوش نظر آتے ہیں، رشتہ دار بھی خوش نظر آتے ہیں، اور وہی ماں جو بچپنے میں بھیگے پیشاب والے کپڑے پہ خود سو جایا کرتی تھی، سوکھے آنچل میں خود بچے کو لپیٹ کر سلا دیا کرتی تھی، وہی ماں بیٹے کے سر پہ اپنا محبت بھرا آنچل پھیلائے رہتی ہے نا۔ جب بیٹا دولہا بن کر جب سسرال کے لیے روانہ ہوتا ہے تو ماں اس آنچل کو سمیٹ کر آنکھوں پہ رکھ لیا کرتی ہے اور اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے پروردگار میں نے اس بچے کو بڑی مشقت کے ساتھ پالا ہے، اے پروردگار میرے بیٹے کی محبت کو سلامت رکھنا۔ سبحان اللہ، ہے نا وہی ماں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ماں کو آقا کی حدیث پاک یاد آ جاتی ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ ماں باپ کی محبت کو نوجوان جوتے کے نوک پر رکھ کر اڑا دے گا۔ ایک زمانہ آئے گا، وہ زمانہ یہی زمانہ ہے، وہ زمانہ وہ دور یہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، مولانا توفیق کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جانتے ہیں۔ آج کا نوجوان بیوی کی محبت میں دیوانہ، میں یہ نہیں کہتا کہ مت دیوانہ ہو تمہاری وہ شریک حیات ہے، لیکن بیوی کی محبت ایک طرف، ماں باپ کی محبت ایک طرف، بیوی کی محبت ایک طرف، ماں باپ کی محبت ایک طرف، اور ماں باپ بھی کم نہیں، ہاں ماں باپ بھی کم نہیں، برا مت مانیے گا قاسم انصاری صاحب، ہاں ماں باپ بھی کم نہیں ہے۔ ارے بیٹوا کی جب تک شادی نہیں ہوئی تھی نا، بیچارہ ہم ہی سے کھانا بھی مانگتا تھا، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا تھا، اب تو مہرنوا کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے تو کہاں جائے گا؟ باہر جائے گا کھانا کھانے کے لیے، ہے نا۔ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب اس کی شریک حیات ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پریوار کے ساتھ اس کا بھی حقوق ادا کرے اور ماں باپ کا بھی حقوق ادا کرے، ہے نا۔ ماں باپ کو بھی چھڑنا نہیں چاہیے یا فساد کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ماں نے جب کہا کہ لوگوں آقا کی حدیث پاک ہے، زمانہ آئے گا کہ ماں باپ کی محبت کو اولاد جو ہے جوتے کے نوک پہ رکھ کر اڑا دے گا، ہے نا۔ اس لیے مسلمانوں واقعی اس دور میں، اس پرفتن ماحول میں جس نے بھی جو ہے ماں باپ کا احترام کر لیا اور اپنے پریوار کے ساتھ زندگی گزار لیا، قسم خدا کی میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مجاہد وہی ہے،
سب سے بڑا مجاہد وہی ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آئیے, دولہا جب سجایا جاتا ہے نا, سہرے باندھے جاتے ہیں, عمامہ باندھا جاتا ہے نا. دولہا چلا, گھر سے باہر نکل رہا ہے, تب بھی کیمرہ دولہا کو مسجد لے چلا جائے. سہرا باندھ لیا, عمامہ باندھ لیا, جوتا پہن لیا, شروانی پہن لیا, مسجد جا رہا ہے. مسجد گئے, دو سجدہ ٹک ٹکاؤ, سجدہ کرانے چل رہے ہیں. دو سجدہ مسجد میں گئے, ٹک ٹک مارے, واپس چلے آئے. مولانا بتاؤ, یہ مسجد میں سجدہ کرنا درست ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے ایسے سجدے کا. مسئلہ کوئی مطلب نہیں ہے ایسے سجدے کا. زیادہ شوق ہے, عمامہ باندھ لو, شیروانی پہن لو, خوشبو لگا لو اور مسجد جاؤ, 2 رکعت نفل کی نیت کر کے نماز پڑھ لو. قسم خدا کی پروردگار تمہیں برکت عطا فرمائے گا اور ثواب بھی عطا فرمائے گا. اس کے بعد نہا لیے ہے نا, نہانے والے نے اپنا حق مانگ لیا, پگڑی باندھنے والے نے اپنا حق مانگ لیا ہے نا. اس کے بعد سسرال پہنچے, سسرال پہنچے تو قدم زمین پہ نہیں پڑ رہے ہیں. سالہ کہاں ہے بھیا, بلاؤ. سالہ ندی میں اٹھاتا ہے, اسٹیج پر لے جا کر بیٹھاتا ہے. اب نکاح میں دیر ہو گئی تو جو دوست رہتے ہیں یا مولانا توقیر نے ہے نا, جس کو دعوت دیا ہے بارات میں جانے کی, تو پوچھتا ہے کب نکاح ہوگا, کب نکاح ہوئی, کیا جلدی ہے. وہ ذمہ داری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضرت مولانا مفتی نیاز صباحی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھیں. تشریف رکھیں سارے لوگ. مفتی صاحب سے اللہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے. بس چند باتوں کے بعد میری گفتگو ختم. میں مولانا کی بات نہیں کر رہا, یہ تو مسئلے سے واقف ہیں, عام نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. نوجوان نہا لیا, تیار ہو گیا ہے نا, پہنچا تو نکاح میں جہاں دیری ہوئی پوچھتا ہے نوجوان, ارے کب نکاح ہوئی ہو ہے نا, کیوں بھائی کیا بات ہے, ارے پیشاب لگا ہوا ہے نا, پیشاب لگا ہوا ہے. تو مسئلہ سماعت فرمائیں, نکاح کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. نکاح کے لیے وضو ضروری نہیں ہے نا. اب ذرا سوچیں ہے نا, نکاح کے لیے وضو کا اتنا خیال اور نماز کے لیے وضو کا خیال نہیں. نماز پڑھتے نہیں تو وضو کہاں سے کرو گے, اور نکاح کرنا ہے تو ارے جلدی وضو ٹوٹے نا. ایسے ہی بھائی ہے نا, بہاری سے بارات گئی تھی, غازی پور یو پی میں بارات گئی, دولہا بیچارہ کو لگا پیشاب. باپ سے کہا دولہے نے کہ ابو جان پیشاب لگا ہوا ہے. کہا اچھا بیٹا ابھی میں مٹی کا انتظام کرتا ہوں. ارے مسلمان ہو تو دین سیکھو, مسلمان ہو تو دین سیکھو. پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں, ماں کے گود سے لے کر قبر کے گڈھے تک علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. ہاں پڑھو, سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. دولہا بیچارہ وہ دوپٹہ اوپٹہ اوڑھے ہوئے ایک دم ڈھکا تھا ہے نا, سہرا پہنے ہوئے تھا ہے نا. میں لڑکی کی طرف سے اجازت لے کر آ رہا تھا ہے نا, جب تک دولہے کے باپ جو ہیں دوڑے دوڑے ہانپتے کانپتے چلے آ رہے ہیں ہے نا, سر پہ ٹوپی, اتنی بڑی داڑھی ہے نا, اور وہ 3 کونواں گمچھا
دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، کہہ رہے مولانا صاحب جلدی سے مٹی کا انتظام کریے۔ کیا بات ہے مٹی کا ہوگی؟ کیا بات ہے مٹی کیا ہوگی؟ میرا بیٹا تیمم کرے گا۔ کیا بات ہے نا، میرا بیٹا تیمم کرے گا۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ تیمم کب ضروری ہوتا ہے نا، تیمم کب ضروری ہوتا ہے، وضو کب شرط ہوا ضروری ہوا کرتا ہے نا۔ مسلمانوں، نکاح کرنے کے لیے وضو کا بڑا خیال۔ یہ بتائیے کہ میرج ہال میں مٹی کی کیا ضرورت ہے، جہاں ہر طرف پانی ہی پانی کا انتظام، وہ بھی بسلیری کا انتظام، وہ لوگ کھانے کے بعد بسلیری سے ہاتھ دھلاتے ہیں۔ یہ بھی پتا نہیں کہ تیمم کب ہوا کرتا ہے۔ علماء سے پوچھو، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ تیمم کب ضروری ہوا کرتا ہے، تیمم ہے کیا؟ تیمم وضو کا ہے، نائب ہے نا۔ جب پانی نہ ملے کہاں تک، چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں 2-2 کلومیٹر پانی نہ ملے تب تیمم جائز ہوا کرتا ہے نا۔ ایسا مرض ہے کہ اگر پانی چھوئیں گے تو مرض بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں تیمم جائز ہے۔ اور یہ بتاؤ، یہ میرج ہال میں مٹی کھوج رہا ہے، میرج ہال میں پانی جہاں ہو وہاں مٹی کھوج رہا ہے نا۔ آیا ہے لڑکے کی شادی کرنے کے لیے، تو مسلمانوں دین سیکھو، اور جس نے دین سیکھ لیا نا، قسم خدا کی وہی کامیاب ہوا کرتا ہے۔ اب آؤ ایک مسئلہ اور، ایک نوجوان نے فون کیا، مولانا صاحب کیا بیوی کے دوپٹے پر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ یہ ہمارے علاقے میں ہے نا، پتہ نہیں ادھر ہے کہ نہیں، ہے نا۔ فون آیا، مولانا صاحب بیوی کے دوپٹے پر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ میں نے کہا شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں کہ بیوی کے دوپٹے پر نماز پڑھنا ضروری ہے نا۔ کتنا بڑا عقل مند ہے، جس ماں نے آنچل میں چھپا کر رکھا اس آنچل کا خیال نہیں ہے، اور بیوی کے دوپٹے پر نماز پڑھنے کا خیال ہے۔ یا رسول اللہ، جس آنچل کو پکڑ کر دعا کر دو تو میرا دعویٰ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو رب بارش رحمت نازل فرما دے، اور اس آنچل کا خیال نہیں، اس آنچل ہے نا، بیوی کے دوپٹے پر نماز پڑھنا ہے نا۔ کوئی ایسا شریعت میں حکم نہیں کہ بیوی کے دوپٹے پر نماز پڑھنا ضروری ہے نا۔ ماں کے آنچل کا احترام کر لے، قسم خدا کی اس آنچل سے بڑھ کر کوئی دوپٹہ اور کوئی آنچل۔ حضرات گرامی، اب آئیں دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شادی بیاہ میں ہے نا دنیاوی چیزوں کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں نا، جہیز چاہیے ہے نا۔ جہیز کیا ہے؟ جہیز کچھ نہیں ہے، بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ ہر چیز دیکھنا، لیکن اس سے پہلے دینداری ضرور دیکھنا، دینداری ضرور دیکھنا ہے نا۔ لڑکا دیکھنے جانا تو یہ دیکھنا کہ لڑکا نماز کا پابند ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا کہ ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا ہے کہ نہیں۔ مگر ہم جب لڑکا دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کتنا ہے، اور لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ لڑکی اسمارٹ ہے کہ نہیں، ہے نا۔ سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ بال لمبا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ لڑکی دنیا دار ہے کہ نہیں۔ لیکن آقا فرماتے ہیں دنیا داری بعد میں دیکھنا، پہلے دینداری دیکھ لینا۔ لڑکی اگر اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والی ہے تو سسرال میں بھی آ کر ساس سسر کے احترام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ مگر آج کے زمانے میں دولت اسی کے پاس بھری جا رہی ہے جس کے پاس دولت ہے۔ ایک غریب انسان ہے جو کماتا کھاتا ہے، جسم سے بہتر ہے،
کمانے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے کہ کوئی کمائی کا ذریعہ بن سکے، ہے نا؟ جس کے پاس 4 ویلر ہے اسی کو لوگ 4 ویلر دے رہے ہیں، ہے نا؟ جس کے پاس بائک ہے اسی کو بائک دے رہے ہیں، جس کے پاس بائک نہیں ہے اس کو نہیں دے رہے ہیں۔ میں اپنی بات بتلا رہا ہوں، ہے نا؟ 2000 روپیہ کماتا تھا، ہے نا؟ مدرسوں کی تنخواہ آپ کو اچھی طرح علماء اچھی طرح جانتے، 2000 روپیہ کماتا تھا، ہے نا؟ شادی ہوئی تو بغیر مانگے بائک ملی، ہے نا؟ مہینے کا 2000 مدرسے سے کماتا تھا، بائک مل گئی تو مہینے کا 4000 ایسے کماتا تھا۔ بائک نہیں تھی، ہم نے مانگا نہیں لیکن ملا، اور جب بائک ملی تو اللہ نے جو ہے ہماری آمدنی اور بڑھا دیا۔ تو دو اس کو، دو ایسے کو کہ جو کمانے کی طاقت تو رکھتا ہے لیکن ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے، اگر اس کو تم نے دے دیا تو قسم خدا کی رب تمہیں دینے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آئیں آگے دیکھیں، بارات جانے کے لیے لوگ بہت تیار رہتے ہیں۔ ہاں، اگر قاسم صاحب نے کسی کو بارات کی دعوت دینا بھول گئے قاسم بھائی تو چاٹ سنائے گا بھی، اور اپنی شادی میں یا اپنی دعوت میں دعوت بھی نہیں دے گا، پھلانے دعوت نہیں ہم نہ دیں گے۔ بارات کم لے جانے کی کوشش کریں، ہے نا؟ آقا نے فرمایا نا کہ شادی ہلکی کرو، شادی ہلکی کرو، مگر آج ہے نا بارات میں کافی لوگ نہیں، کافی لوگ نہیں، آپ کو کھلانے ہی کا شوق ہے، ولیمہ کر کے کھلاؤ نا، جتنا چاہو اتنا کھلاؤ۔ باراتی کھانے کے لیے جاتا ہے اور دولہا دلہن کے لیے جاتا ہے۔ بارات کی دعوت ملی، بارات کی دعوت، شادیوں میں جہیز کا بڑا ہے نا خیال ہوتا ہے نا؟ اب تو ماشاءاللہ دھیرے 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 ان چیزوں پہ کنٹرول ہوتا جا رہا ہے نا؟ ہونا بھی چاہیے، مگر باراتی کھانے کے لیے جاتا اور دولہا دلہن کے لیے جاتا۔ مولانا لوگوں کو بھی دعوت ملتی ہے نا؟ مولانا توقیر بارات لے جائیں گے تو ان کی بات الگ ہے کہ مولانا کی عزت مولانا ہی جانتا ہے نا؟ دعوت میں جانا ہو، بارات میں جانا ہو، اگر عوام ہے تو وہ مولانا صاحب کو نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ بیٹھائے گا، اور دعوت میں مولانا صاحب کو بعد میں کھلائے گا، پہلے خود کھائے گا، اور بارات میں لے جائے گا تو سارے سفاری سوٹ والے آگے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور مولانا صاحب پیچھے والی ڈگی میں بیٹھتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ بتا رہا ہے۔ ارے علماء جب عالم صاحب جب مصلی پہ آگے ہیں امامت کرنے میں تو بارات کرنے میں کیوں نہیں آگے جا سکتے؟ ہے نا؟ علماء کی عزت کرو گے۔ مولانا توقیر نے بتایا جس نے علماء کو دیکھا گویا اس نے رسول کو دیکھا، ہے نا؟ تو جس نے علماء کی قدر کیا گویا اس نے رسول پاک کی قدر کیا، ہے نا؟ بہرحال مجھ کو مولانا توقیر صاحب، آخری بات بتلا رہا ہوں، مجھ کو دعوت ملی، مولانا صاحب بارات کرنے چلنا ہے۔ ہم کہا چلیں گے بھائی، مولانا صاحب ایسے ہی 5 وقت پھنسے رہتے ہیں، اتفاق سے دعوت مل گئی تو کتنی خوش نصیبی ہے نا؟ چنانچہ مولانا صاحب بارات کرنے چلنا ہے تو ہم لوگ 3 آدمی تھے، 3 امام۔ ہم نے کہا کب بارات جائے گی؟ کہا کہ بھائی حضور 4 بجے والی نماز پڑھنے کے بعد، اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ عصر کی نماز کے بعد۔ چلیے بھائی یہاں چلا جائے گا۔ تو مولانا صاحب عصر کی نماز پڑھائے، اور جب روڈ پر پہنچے 4 ویلر کھڑی تھی، جب مولانا صاحب ٹہل رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ آگے والی سیٹ جتنا ہے سب فل ہے، سب بھری ہے۔ مولانا صاحب بیٹھے تھے، کہاں بیٹھے ہے نا؟ ہم لوگوں نے کہا کہ آؤ بھیا پیچھے والی جگہ خالی ہے، اسی میں بیٹھ جایا جائے، ہے نا؟ 4 ویلر میں بچہ بھی پیچھے بیٹھنا پسند نہیں کرتا، پیچھے بھی بچہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، سب آگے بیٹھا ہوا ہے ایک دم ٹائٹ ہو کے۔ اس کے بعد
ہم لوگوں نے کہا کہ آؤ یار ان اللہ مع الصابرین، پروردگار صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آؤ بیٹھ جاتے ہیں پیچھے۔ بیٹھ گئے، پہنچے بارات میں، ہے نا؟ تو اس وقت آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، تو اس وقت بارات رات میں جاتی تھی تو لوگ صبح واپس ہوتے تھے۔ اب نہ کھائے پیے بھاگے، سب کے پاس سادھن ہے۔ بارات گئی، باراتیوں نے سب چاڑ کر کھایا، اور کھانے کے بعد کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھا۔ جب صبح کے وقت ناشتہ آیا تو سب لوگ منہ دھل دھل کے لے ناشتے پہ ناشتہ کھانا شروع کر دیا۔ اب رخصتی کا وقت آیا تو یہ دستور ہے کہ جب دولہا کو اب اجازت دیا جاتا ہے جانے کو تو سب سے پہلے رحل ہے، قرآن پاک ہے، مصلی ہے، لا کر دولہے کے ہاتھ میں دیا گیا۔ تو مولانا توقیر صاحب تو لے کے بیٹھ جائیں گے، ہے نا؟ اور جو دولہا تھا، ہے نا، وہ بالکل جاہل تھا ایک نمبر کا، ہے نا؟ بس خالی وضو کا خیال اسے، ہے نا، نکاح تک تھا، اس کے بعد نہیں۔ ہم لوگ بھی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں سے گھرویا سب سے پہلے قرآن رحل مصلی لے کر آیا، کہا کہ لیجئے پکڑیے، تو کہا دے دیجئے مولانا صاحب کو، بیٹھے ہیں، دے دیجئے مولانا صاحب۔ اور گھر میں سے جب دولہے کا باپ گاڑی کی چابی لے کر آیا تو باپ کو دیا، تو باپ نے کب سے لے لیا، یہ نہیں کہا کہ دے دیجئے مولانا صاحب کو، مولانا صاحب گاڑی پہ بیٹھ جائیں گے تو گاڑی حادثے سے بچ جائے گی، نہیں کہا۔ قرآن لے دولہے، قرآن لے مولانا صاحب، اور گاڑی کی چابی لے دولہے کے ابا صاحب۔ کہاں کا انصاف؟ خالی بس پھٹانی آتی ہے، علماء کی قدر نہیں جانتے، تو علماء کی قدر کیا ہوتی ہے؟ اب تو باراتیوں کے رخصت کا وقت آیا، سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ مولانا صاحب کہاں بیٹھے؟ قرآن لیے ہوئے۔ مولانا صاحب کہاں بیٹھے؟ قرآن لیے ہوئے۔ قرآن کا ادب فرض ہے، اور جس نے قرآن کا ادب کر لیا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں برکت عطا فرمائے گا۔ شادیوں میں قرآن تاخا سجانے کے لیے ملتا ہے، بتاؤں گا، ابھی بتاؤں گا۔ قرآن ہے نا، کہاں لے کے بیٹھے مولانا صاحب؟ قرآن کو پیچھے لے کر ڈگی میں بیٹھتے ہیں تو آگے والوں کا پیچھا پڑتا ہے، بے ادبی ہوگی، مولانا بھی گنہگار ہوں گے، آگے بیٹھنے والا بھی گنہگار ہوگا۔ میں نے کہا دولہے کے ابا صاحب، بھائی قرآن آگے والوں کو لے جا کے دیجئے، نہیں تو آگے کی جگہ دیجئے۔ ہاں، تو دولہے کے ابا نے کہا مولانا صاحب آئیے پیچھے سے آئیے، ہے نا، ہم کو لے جا کے آگے والی جگہ عطا فرما دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ قرآن پکڑنے کی یہ برکت ہے کہ قرآن جب ہم نے دل سے لینے کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے ڈگی سے ہٹا کے ہمیں آگے والی جگہ عطا فرما دیا۔ آج اگر تم قرآن پڑھنے لگو تو قسم خدا کی پروردگار کتنا مقام و مرتبہ۔ ادب تو کرو قرآن پاک۔ ہماری بیٹیاں بہنیں قرآن لے کر سسرال جاتی ہیں، ہے نا، کچھ زمانہ گزر جاتا ہے، شوہر جب لبیدے لبیدہ پیٹنا شروع کرتا ہے نا، تو حافظ حسین صاحب نظر آتے ہیں، حافظ جی بڑا مارا تھا مردہ۔ مولانا توقیر صاحب، شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ ارے نالائق، مولانا صاحب کیا کرنے جا رہی ہے نا؟ شوہر کی محبت چاہتی ہے تو صبح میں فجر کی نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، دیکھ تیرا شوہر تجھ سے محبت کرتا ہوا نظر آئے گا، تیرا سسر تجھ سے محبت کرتا نظر آئے گا، تیری نند تجھ سے محبت کرتی نظر آئے گی، تیری ساس تجھ سے محبت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن ہے کیا، ہے نا، فریج ملے فریج لگاؤ، انویٹر ملے انویٹر لگاؤ، اے سی ملی ہے اے سی لگاؤ، اور قرآن کی کوئی اہمیت نہیں۔ ساری چیزیں لگاؤ، سب کو سیٹ کرو، سب کو یوز کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری ماں اور بہنوں قرآن کی تلاوت کرو۔ میرا دعویٰ ہے کہ رب تمہارے شوہر کی کمائی میں برکت عطا فرمائے گا، تیرے گھر میں امن و سکون عطا فرمائے گا، تیرے گھر میں چین و سکون عطا فرمائے گا۔ اس لیے مسلمانوں ضروری ہے
کہ ہر چیز کا دھیان دو اور سب سے پہلے مذہب کی تعلیم لو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رب کی عبادت کے بعد ہے نا ماں باپ کے احترام کی اہمیت اسی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر لو تم ہی کامیاب نظر آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو کہنے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بہترین تقریر اصلاح العوام کے تعلق سے حضرت مولانا طارق احمد مصباحی صاحب قبلہ سے